والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ جادو کو کرامات ماننا اور اسی بنیاد پر جادوگروں کو اللہ کا ولی بنا دینا یہ بھی اہل جاہلیت کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس سے آگے ہم بڑھیں گے۔ نمبر 21، خلاف ادب چیزوں کو دین بنا لینا، ایسی چیزیں جو اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہوں، شرعی اعتبار سے غلط ہوں، ان کو دین و عبادت بنانا۔ شیخ محترم فرماتے ہیں تعبدہم بالمکاء والتصدیہ، سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کو عبادت بنا لینا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے اور کچھ نہیں تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المکاء التصفیر والتصدیۃ التصفیر، یعنی سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا یہ انہوں نے عبادت کا طریقہ بنا رکھا تھا۔ حالانکہ سیٹی بجانا اور تالی پیٹنا یہ اسلام میں عبادات میں نہیں ہے، البتہ خواتین کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر امام کچھ غلطی کرے تو ہاتھ پر ہاتھ کو مار کے اس طرح سے ان کو امام کو متنبہ کریں، یہ بھی عورتوں کے ساتھ خاص ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، امام کی غلطی کرنے پر تسبیح کہنا، سبحان اللہ کہنا امام کو متنبہ کرنے کے لیے، یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے تسبیح ہے یعنی ہاتھ پر ہاتھ کو مارنا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایسی چیزیں سیٹی بجانا اور تالی بجانا اور اس کو عبادت سمجھنا یا اس طرح کی دیگر اور چیزیں ہیں جو خلاف شرعی ہیں، خلاف ادب ہیں، اخلاق کے بھی خلاف ہیں، ایسی چیزوں کو اپنی طرف سے عبادت میں شامل کر لینا اور اس کو ثواب کی چیز سمجھنا، کھیل تماشوں کو عبادت بنا لینا، یہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا۔ مثال کے طور پر اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دین سمجھ کر لوگوں کا قوالی کا اہتمام کرنا، آپ بہت ساری درگاہوں پر دیکھیں گے کہ ڈھول اور تاشے اور اسی طرح سے تالیاں بجانا قوالیوں میں تو عام ہے، سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ تقرب کے طور پر ایک اچھی چیز سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے اور دین سے جوڑ کے کیا جاتا ہے۔ عموماً ہر آدمی مانتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے یا دین کا طریقہ ہے، قوالی میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوتا ہے، اولیاء کی شان بیان کی جاتی ہے، لہذا لوگ قوالی کو دین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں نکاح اور عید کے دن قوالیاں بجتی ہیں، تو قوالی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میوزک کے لیے، موسیقی کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں نکاح وغیرہ میں دف بجانا چھوٹی بچیوں کے لیے اس کی گنجائش ہے، مردوں کے لیے اس کی کوئی روایت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایسے کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ادب کے خلاف ہے، اور اس کو انہوں نے عبادت کا مقام دے رکھا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں بھی قوالی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں اور اس کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے۔ موسیقی کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثوں میں اس کو منع کیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے اذا ظہرت المعازف، کہ جب موسیقی کے آلات ظاہر ہو جائیں گے یعنی عام ہو جائیں گے، اور وشربت الخمور، اور اسی طرح سے شراب، مختلف قسم کی شرابیں پی جائیں گی، اور اسی طرح سے مغنیات، قینات جس کو حدیث میں لفظ آیا ہے یہ ظاہر ہوں گی، گانے والیاں، تو آرکیسٹرا وغیرہ،
تو تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یہ آئے گی کہ زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوگی. لہٰذا یہ چیز حرام ہے. قوالی بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، سماع اور انسان کے دل میں اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقرب اس کے دل میں آتا ہے، وجد اس میں آتا ہے. صوفیوں کے یہاں پہ آپ کو چیز دکھائی دے گی، مستقل ان کے یہاں سماع کی مجلسیں ہوتی ہیں. اگر معمولی اچھے اشعار اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور اشعار پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان اشعار میں اچھے معنی ہوں. لیکن بطور تقرب اس طرح کی چیزیں کرنا کہ اشعار ہوں پھر اس پہ کوئی جھومنے لگے، پھر وہاں سے ڈھول بجایا جائے اور اس کو دین سمجھا جائے. آپ دیکھیں بہت سارے سلسلوں میں ہوتا ہے کہ یعنی بجانا شروع کرتے ہیں اور پھر لوگ اٹھ کے جو ہے گول 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 گھومنا شروع کرتے ہیں. نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، اس طرح کے جو بھی سلسلے ہیں، بعض سلسلوں میں یہ طریقہ ہے گول گول. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یعنی تقرب کا ایک طریقہ ہے، یہ آدمی کھو جاتا ہے اپنے اندر اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جو ہے قوی ہوتا ہے. دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، دین میں یہ نہیں ہے، قوالی دین میں نہیں ہے. چاہے کتنے ہی اچھے اشعار اس میں ہوں، موسیقی کی وجہ سے وہ حرام ہے. میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے. افسوس کے بعض لوگ جو جدید ذہن کے بعد میں آئے انہوں نے ہر چیز کو حلال کر دیا. الحلال والحلال فی الاسلام. اس طرح کی تو کتاب نہیں ہے، لیکن یہی معنی علماء بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کتاب میں ساری چیزیں جو ہے حلال ہی حلال ہے. تو بعض لوگوں نے جو جدید ذہن کے ہیں انہوں نے یعنی گانے بجانے کو بھی حلال کر دیا. یہ جائز نہیں ہے. صوفیوں کے یہاں پر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے اور اس کو وہ تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے.